السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی چلیے کھولیے کتاب، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوۃ ذات القرد، یہ باب ہے غزوہ ذات القرد کے بیان میں۔ اور دوسرا نسخہ ہے بخاری کا جس میں ذی قرد، باب غزوۃ ذی قرد۔ تیسرا نسخہ ہے ذی القرد۔ نسخے مختلف ہیں، الفاظ کا اختلاف ہے، مطلب اور معنی ایک ہے۔ وہی الغزوۃ التي اغاروا على لقاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل خیبر بثلاث۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ والی اونٹنیوں کے اوپر حملہ کیا تھا خیبر سے، یعنی غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے۔ کب ہوا یہ غزوہ؟ عام اہل مغازی فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے پہلے پیش آیا، لیکن امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد، وہ حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے 3 دن پہلے پیش آیا، جس کا مطلب یہی ہے کہ امام بخاری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حدیبیہ کے بعد ہے۔ عام اہل مغازی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیبیہ سے پہلے پیش آیا۔ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ خیبر سے پہلے، اور خیبر سے تو زیادہ پہلے حدیبیہ، تو حدیبیہ کے بعد ہوا، جس کا مطلب یہ ہے۔ تو اب عام اہل مغازی اور امام بخاری کی آراء کے درمیان تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ خیبر کو خیبر نہیں، غزوہ ذی قرد کو متعدد مانا جائے، تعدد واقعہ کے اوپر محمول ہو۔ تو امام بخاری جو کہہ رہے ہیں خیبر سے پہلے، یہ دوسری مرتبہ جو غزوہ ذی قرد ہے یہ اس کا بیان ہے، اور پہلی مرتبہ کا جو بیان ہے وہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ سے بھی پہلے پیش آیا۔ تو ذی قرد یہ نام ہے ایک چشمے کا، تو اس چشمے کے اوپر ایک نہیں 2 غزوے ہوئے ہوں، ایک 6 میں اور ایک 7 میں۔ خیبر سے 3 دن پہلے خیبر 7 میں ہوا، تو یہ 7 میں۔ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں، اور جمہور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 6 میں اور حدیبیہ سے بھی پہلے۔ تو اس طرح دونوں قولوں میں تطبیق ہو جائے گی، اور یہ ذی قرد مدینہ طیبہ سے 1 دن کی مسافت پر بلاد غطفان میں ایک چشمہ ہے، اس چشمے کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ ذی قرد کہا جاتا ہے، غزوہ ذی قرد۔ اور اس کا سبب کیا ہوا، کیوں ہوا یہ غزوہ؟ عبد الرحمن ابن عیینہ ابن حسن فزاری، قبیلہ فزارہ کا یہ شخص تھا، عبد الرحمن ڈکیت۔ اس نے اپنے ساتھ لیے اور افراد 40 افراد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹنیاں
चरागाह में थी, 20 ऊँटनियां थीं। तो ये डकैत था। इस डकैत ने अपने साथ और डाकू लिए और चरागाह पर हमला किया। और ऊँटों के चरवाहे हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु के बेटे थे, उन्हें कत्ल कर दिया। और अबू जर गिफारी की जोजा भी वहां थी अपने बेटे के पास, तो उसे भी अगवा कर लिया अपने साथ। तो ये किस्सा हुआ। हजरत अबू जर गिफारी की रिवायत आती है, एक मर्तबा उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही कि मैं गाबा जाना चाहता हूं। और ये गाबा सहरा को कहा जाता है, जहां पर ये ऊंटनियां थी। गाबा, मैं वहां जाना चाह रहा हूं। मकसद ये था कि मेरा बेटा वहां है, मेरी जोजा भी वहां है, और मैं वहां जाना चाह रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारा बेटा कत्ल कर दिया गया, और जिन ऊंटों की हिफाजत पर वो मामूर था उनको लूट लिया गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमा दी। तो रिवायत के अंदर आया कि हजरत सलमा इब्नुल अक्वा रजी अल्लाह अन्हु को आप अलैहिस्सलाम ने भेजा खबर लेने के लिए। तो रास्ते में एक गुलाम मिला। गुलाम किसका था? एक रिवायत में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था, रब्बाह नाम था उसका। और दूसरी रिवायत में आया कि वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम था। तत्वीक यूं हो सकती है कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का हो, उन्होंने हजूर को हिबा कर दिया, तो निस्बत अब्दुर्रहमान की तरफ भी दुरुस्त, हजूर की तरफ भी दुरुस्त। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा इब्नुल अक्वा को भेजा और दिया हजूर ने अबू तलहा अंसारी का घोड़ा, इस पर सवार हो जाओ। और ये जैसे ही निकले, सुबह सवेरे निकले, यानी आजान से भी पहले निकले, और रास्ते में रब्बाह नामी गुलाम मिला और उसने ये खबर दी कि चरवाहे को कत्ल कर दिया और दूध वाली ऊंटनियों को लूट कर ले गया डकैत अब्दुर्रहमान फजारी। तो सलमा इब्नुल अक्वा रजी अल्लाह अन्हु एक टीले पर चढ़े, 3 मरतबा आवाज लगाई जोर से, या सबाहा। ये मखसूस आवाज थी उस जमाने में, और इसका मकसद यह होता था कि दुश्मन पहुंच आया, दुश्मन ने आकर हमला कर दिया। और इतने जोर से चिल्लाया कि मदीना तैयबा की दोनों घाटियों में जो कोई था उसने ये आवाज सुन ली, और फिर निकल गया अकेले, तने तनहा, ताकुब करते हुए।
اور تعاقب کرتے کرتے وہ لوگ تو تھے اونٹوں پر سوار اور ان کے پاس تلواریں، اور حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ ان کے پاس نیزے. یہ دور سے درختوں کے جھنڈ میں جا کر تیر پھینکتے اور پھر درخت کے پیچھے چھپ جاتے. تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اونٹ تھے چھڑا لیا، اور چھڑانے کے بعد پھر بھی تعاقب چھوڑا نہیں، اور انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنی چادریں اور سامان پھینکا، اور پھر چونکہ آواز لگا دی تھی انہوں نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچ آئے، اور صحابہ کرام بھی ساتھ. جب یہ پہنچ آئے تو پھر حضور سے کہنے لگے سلمہ ابن الاکوع کہ مجھے 100 افراد آپ دے دیں، میں ان کو زندہ گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں غلبہ دے دیا اور اونٹنیاں چھڑا لیں، اور اب نرمی کرو، رہنے دو، تعاقب نہ کرو. تو یہ ہے خلاصہ غزوہ ذی قرد کا. اب آگے روایتیں آئیں گی، ان روایتوں کے اندر پورا قصہ آئے گا بیچ میں، جو قابل تشریح جملے ہوں گے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں گا. تو یہ ہے غزوہ ذی قرد، اور ذی قرد چشمے کا نام بلاد غطفان میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کی وہاں چراگاہ تھی، غابہ جس کو کہا جاتا تھا. اور ڈکیت نے، عبد الرحمن ڈکیت نے حملہ کیا، 20 اونٹنیاں تھیں، لے گیا، اور اس کے ساتھ اور بھی ڈکیت تھے، 40 افراد تھے. ابو ذر غفاری کے صاحبزادے کو شہید کر دیا، اور ابو ذر کی زوجہ کو بھی پکڑ کر لے گئے. تو یہ ہے قصہ غزوہ ذات القرد کا. کب ہوا اختلاف بتا دیا. امام بخاری کی جو رائے ہے وہ اور ہے، اور باقی جمہور کی رائے وہ دوسری ہے. وہی الغزوۃ التی، یہ ہے وہ غزوہ کہ جس میں حملہ کیا، اغارو حملہ کیا، علی لقاح النبی. لقاح لقحتن کی جمع ہے، اور لقحہ کہا جاتا ہے دودھ دینے والی اونٹنی کو. قبل خیبر بسلاس، خیبر سے 3 دن پہلے کا قصہ ہے یہ امام بخاری کی رائے کے مطابق. بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة ابن الاکوع یقول، سلمہ ابن الاکوع کو فرماتے ہوئے میں نے سنا. سلمہ ابن الاکوع، سلمہ کے والد کا نام اکوع نہیں، در حقیقت اکوع دادے کا نام ہے.
اور والد کا نام ہے عمر، سلمہ ابن عمر ابن الاقوع۔ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے ان کے چچا تھے عامر ابن اقوع، تو چچا عامر ان کے باپ ہوئے اقوع، تو ان کو بھی دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے سلمہ ابن الاقوع کہا جاتا تھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا تھا، حضور نے خود کہا انا ابن عبد المطلب۔ ہاں کسی نے پوچھا ابو ذر غفاری، یہ ابو ذر زواد کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، زال کے ساتھ لکھا جاتا ہے ابو ذر، تو ان کی زوجہ جب اونٹوں کو چھڑا لیا، ان کو بھی چھڑا لیا، جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ان کے ڈکیت کے 2 آدمی مارے گئے تھے، ایک صحابی بھی شہید ہوا تھا اس میں، ایک صحابی بھی شہید ہوا، ایک تو ابو ذر کے صاحبزادے جو پہلے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور جب جنگ ہوئی تو اس جنگ میں ایک صحابی اور بھی شہید ہوئے تھے، اور یہ عبد الرحمن ڈکیت یہ بھی مارا گیا تھا، یہ اور اس کا ایک اور ساتھی بھی مارا گیا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سلمہ ابن الاقوع کتب حدیث میں یہ ایسا ہی آتا ہے، لیکن اصلاً والد کا نام تھا عمر، سلمہ ابن عمر ابن اقوع، جیسا کہ آگے روایتیں آ رہی ہیں، ان روایتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے چچا تھے عامر، عامر ابن اقوع، تو عامر کے والد اقوع وہ ان کے دادا ہوئے۔ یقول خرجت قبل ان یؤذن بالاولی، نکلا میں پہلی آذان دی جانے سے پہلے، یعنی مدینہ طیبہ سے میں نکلا غابہ کی طرف، اور پہلی آذان نہیں ہوئی تھی، پہلی آذان نہیں، اس وقت میں نکلا۔ پہلی آذان کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے آذان، ایک ہوتی ہے اقامت، اقامت کو اذان ثانی کہا جاتا ہے، اور اولا کا مصداق جو پہلے اذان لوگوں کو بلانے کے لیے ہوتی ہے، تو گویا سحری کا وقت تھا، پہلی اذان ابھی نہیں ہوئی، یہ اس وقت تھا، اس وقت میں وہاں سے نکلا۔ وَكَانَتْ لِقَاحُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترعا بِذِي قَرَدٍ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ والی اونٹنیاں ذی قرد مقام پر چر رہی تھی، غابہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس غزوے کا نام جس طرح غزوہ ذی قرد ہے، ایسے ہی اس کو حضرات اہل مغازی نے غزوہ غابہ بھی کہا۔ قال فلقینی غلام لعبد الرحمن ابن عوف، میری ملاقات ہوئی عبد الرحمن ابن عوف کے غلام سے، اور نام بتایا، رباح نام تھا اس کا، عبد الرحمن کا غلام، تو ہو سکتا ہے انہوں نے دے دیا حضور کو، اس لیے بعض روایتوں میں حضور کا غلام، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غلام تو ہو عبد الرحمن کا، لیکن خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو حضور کی، تو حضور کی خدمت کی وجہ سے راویوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو غلام تھا
حضور کا غلام تھا، دونوں نسبتیں درست ہو گئیں. فقال اخذت لقاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس غلام نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ والی اونٹنیاں پکڑ لی گئیں. قلت من اخذها، میں نے پوچھا، سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں، کس نے انہیں پکڑ لیا؟ قال غطفان، فرمایا کہ غطفان نے، قبیلہ غطفان. تو یہ قبیلہ جو غطفان تھا تو اس کا وہ شخص تھا اور اس کے اور ساتھی، تو اس لیے غطفانیوں نے پکڑ لیا. قال فصرخت ثلاث صرخات، فرماتے ہیں کہ میں چیخا 3 مرتبہ، زور سے چیخ ماری. یا صباحا، یہ کلمہ یا صباحا اس زمانے میں بولا جاتا تو اس کو جو کوئی سنتا سمجھ لیتا کہ دشمن کا حملہ ہو گیا، اور اس جملے سے وہ آدمی بلا رہا ہے مدد کے لیے کہ دشمن آ پہنچا، مدد کے لیے آ جاؤ. تو 3 مرتبہ یا صباحا، اور جب یہ آواز لگا دی، قال فاسمعت ما بین لابتي المدینہ، میں نے سنا دیا مدینہ طیبہ کی دونوں گھاٹیوں کے درمیان جو کوئی تھا اسے. تو دونوں گھاٹیوں کے بیچ میں ہر کسی نے سن لیا، یا تو اس وجہ سے کہ میں نے زور سے چیخا چلایا، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صحابہ کرام تھے، نیک بخت لوگ تھے اور صاحب کرامت تھے، ان کی کرامت ہو کہ ان کی آواز پہنچ گئی دور دور تک، مدینہ طیبہ کی دونوں گھاٹیوں میں پہنچ گئی. فاسمعت ما بین لابتي المدینہ ثم اندفعت على وجہی، پھر میں آگے بڑھا اپنے چہرے کے بل، یعنی ادھر ادھر دیکھ نہیں رہا، آگے میں بڑھتا رہا، آواز لگائی اور سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا. حتی ادرکتہم، یہاں تک کہ میں نے ان کو پا لیا. یعنی تیز دوڑا، اور حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ سرزمین عرب میں ان سے بہتر دوڑنے والا اور کوئی نہیں. غزوہ ذات القرد میں ان کی دوڑ یہ ایک ضرب المثل ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی آیا کہ ان کی دوڑ بڑی مثالی دوڑ تھی. اور غزوہ ذات القرد کے اصل روح رواں یہی تو تھے، پیدل دوڑ کر اور تیر اندازی کر کے اکیلے تنے تنہا وہ 40 آدمی، اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اونٹنیاں ان سے لے لیں. وقد اخذوا یستقون من الماء، تو انہوں نے پانی پینا شروع کیا
یعنی یہی جو مقام ذی قرد یہاں پہنچے، پانی پینے لگے، تو عرب میں تو پانی کہیں کہیں ہے، ہر جگہ تو ہے نہیں، تو انہوں نے ایسا تعاقب کیا کہ ان کو پانی بھی نہیں پینے دیا، کیونکہ بعد والی روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے 100 آدمی دے دیں، میں نے تو ان کو پانی بھی نہیں پینے دیا، وہ پیاسے ہیں، اور ہم ان کو گرفتار کر کے زندہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پانی پینے نہیں دیا۔ وقد اخذوا يستقون من الماء فجعلت ارميهم بنبلي، میں نے ان کے اوپر اپنے پتھر رکھنے شروع کیے، وہ نہیں، وہ آگے ہے، فجعلت ارمی بنبلی، میں اپنے تیروں سے انہیں تیر مارتا رہا، فجعلت ارمیہم، میں ان کو مسلسل تیر مارتا رہا، بنبلی، اپنے تیروں سے، وکنت رامیا، اور میں تو تھا بہترین تیر انداز، واقول، اور میں ساتھ ساتھ یہ کہتا، یعنی ان کے اوپر تیر پھینکتا، ان کا تعاقب کرتا، اور یہ شعر پڑھتا، انا ابن الاقوی الیوم یوم الرزائی، میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج کا دن دودھ پینے والوں کا دن ہے، انا ابن الاقوی، یہ ایسا ہی انا ابن عبد المطلب، جیسے کہ حضور نے دادا کی طرف نسبت کی، انہوں نے بھی دادا کی طرف نسبت، تو میرا دادا اقوا مشہور، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو تیر انداز اور ماہر، جری اور بہادر، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، الیوم یوم الرزائی، آج کا دن دودھ پینے والوں کا دن ہے، یعنی آج پتہ چلے گا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ رزا رضیع کی جمع ہے، رضیع دودھ پینے والے بچے کو کہتے ہیں، تو دودھ پینے والا بچہ کون ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کمینے شخص کے لیے بولا جاتا ہے، کمینہ شخص، نفخۃ العرب کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، اس میں ایک قصہ آتا ہے، جریر شاعر تھا، فرزدق بھی شاعر تھا، دونوں کے دونوں مشہور شاعر تھے، فرزدق تو عالی نسب شخص تھا، اور جریر عالی نسب نہ تھا، لوگوں نے جریر سے پوچھا کہ تم اتنے بڑے شاعر بن گئے ہو، تم بڑے شاعر ہو یا فرزدق بڑا شاعر؟ تو جریر نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، لے گیا، اپنے گھر لے گیا، وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو اونٹنی کے تھنوں کے ساتھ منہ لگا کر دودھ پی رہا ہے، یعنی اونٹنیوں کے تھن سے سیدھا اپنے منہ کے اندر دودھ لے رہا ہے،
जरीर ने अपने उन साथियों से पूछा, जानते हो ये कौन है? कहा कि नहीं, ये मेरा बाप है। ये थनों को मुंह में लेकर दूध इसलिए पी रहा है कि दूध बर्तन में निकालेगा तो आसपास वालों को, पड़ोसियों को आवाज आएगी और वो दूध लेने के लिए आ जाएंगे। तो ये मेरा बाप है और ऐसा कम दर्जे का आदमी है। तो गोया मकसद क्या था? मकसद ये था कि देखो मेरा बाप ऐसा कम दर्जे का, एक घटिया किस्म का इंसान, और मैं ऐसे घटिया का बेटा होकर इतना बड़ा शायर हूं, ये मेरा कमाल है। और फर्जदक तो आली नस्ब है, उसका बाप अच्छा, वो अच्छा, तो मैं इस लिहाज से बड़ा शायर हूं कि बाप मेरा ऐसा। तो ये रुज़ाई इसके लिए इस्तेमाल होता है, ये कमीने शख्स के लिए, कि आज पता चलेगा कौन कमीने की औलाद है और कौन है शरीफ की आली नस्ब की औलाद। तो ये अल यौम यौम रुज़ाई का एक मतलब हुआ। दूसरा इसका मतलब ये है कि जब मुकाबला होता है, मुकाबले के वक्त बहादुर और कमजोर का पता चलता है। किसने कैसा दूध पिया, किसी बहादुर खातून का दूध पिया तो बहादुरी सामने आती है, और अगर किसी घटिया और खसीस खातून का दूध पिया है तो वो वैसे ही काम करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आज पता चलेगा बहादुर कौन, तुम हो फजारी लोग या मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ये था मतलब, आना इब्नुल अकवाई अल यौम यौमुर रुज़ा व अर्तजिजु। हजरत सलमा इब्न उल अकवा फरमाते हैं कि मैं ये रजजिया अशार पढ़ता जा रहा था, हत्ता इस्तनक़ज़तुल लिक़ाह मिनहुम, यहां तक कि मैंने सारी ऊंटनियों को उनसे छुड़ा लिया। 20 ऊंटनियां थी, 40 अफराद थे, मैंने छुड़ा लिया और तीर फेंकता रहा, तीर अंदाजी का माहिर। और मेरे पास तीर, उनके पास तीर थे नहीं, तलवारें थी, वो सवारियों के ऊपर, वो दूर तक तो फेंक नहीं सकते, मैं तो दूर तक फेंक फेंक कर इस तरह ऊंटनियां छुड़ा ली। वस्तलबस्तु मिनहुम सलासीन बुर्दतन, और मैंने उनसे 30 चादरें छीन ली। यहाँ इजमाल है, दूसरी हदीसों में ये तफसील आई। जब इन दुश्मनों ने आप अलैहिस्सलाम की ऊंटनियों के ऊपर धावा बोला और ऊंटनियां लेकर भाग गए, तो हजरत सलमा इब्न उल अकवा एक तरफ तो टीले पर चढ़कर आवाज लगाई, और दुश्मन ऊंटों पर सवार थे, मैं पैदल था, और मेरी रफ्तार उनकी ऊंटों से भी तेज थी। कभी ऊंटों की दाईं जानब निकल जाता, कभी बाईं जानब, कभी आगे निकल जाता, कभी पीछे रह जाता, कभी टीलों पर चढ़ जाता और उनके ऊपर तीर बरसाता। मेरे पास तीर थे जबकि दुश्मन के पास तलवारें थी।
تو جب اس طرح میں نے ان کو خوب تنگ کر دیا، اب انہوں نے اونٹنیاں چھوڑی، ساری کی ساری اونٹنیاں چھوڑ دی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک اونٹ چھوڑ دیں گے، یہ اس میں مصروف ہو جائے گا، ہم نکل جائیں گے، دوسرا چھوڑ دیں گے، پھر اس میں مصروف ہو جائے گا، ہم نکل جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جو اونٹنی انہوں نے چھوڑی اس کا رخ موڑ دیا مدینہ طیبہ کی طرف، یا دوسری روایت میں آیا اس کو وہاں باندھ دیا، آگے چلے ان کے پیچھے، تیر برساتے رہے، ساری کی ساری اونٹنیاں چھڑا لیں، اور پھر بھی تعاقب چھوڑا نہیں۔ اب انہوں نے، دشمن نے اپنی چادریں پھینکنا شروع کی، ایک تو ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے، دوسرا یہ کہ سلمہ ابن الاکوع ان چادروں کو اٹھا کر شاید ہمارا تعاقب چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے پھر بھی چادر لی اور رکھ کر اوپر پتھر رکھا، اور اس زمانے میں کسی چیز کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہوتا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ چیز کسی اور کی ملک میں ہے، جو مالک یہاں چھوڑ کر گیا، یہ نشانی ہوتی تھی۔ اور چونکہ پہلے آواز لگائی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو پہچان لیں گے یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی کے ہیں۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پہنچے تو وہاں حملہ کیا۔ صحابہ کرام پہنچے تو صحابہ کرام نے بھی مل کر حملہ کیا، اور اس حملے میں ایک صحابی جن کا نام تھا اخرم، اور ان کے ساتھ حضرت ابو قتادہ دو، اور تیسرے یہی سلمہ ابن الاکوع، یہ تین آگے 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 آگے، اور اخرم بڑے جوش میں، سلمہ ابن الاکوع کہہ رہے ہیں کہ آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو، کہیں دشمن پلٹ کر حملہ نہ کرے۔ ہائے ہائے، اخرم نے کیا جواب دیا؟ سلمہ ابن الاکوع کو اخرم نے یہ جواب دیا کہ اے سلمہ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جنت پر اور جہنم پر، تو کیا تو یہ صحیح سمجھتا ہے یا نہیں کہ میرے اور میری شہادت کے درمیان حائل کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیوں روک رہا ہے، میری سواری کی لگام کو کیوں چھوڑ نہیں رہا، چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ ایسا ولولہ، ایسا جذبہ، اور یہ آگے بڑھے، چھوڑ دی سلمہ بن الاکوع نے لگام، تو عبد الرحمن ڈکیت کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنے نیزے سے حملہ کیا عبد الرحمن ڈکیت پر، اور وہ مارا گیا۔ تو وہ عبد الرحمن ڈکیت مارا گیا، اور اسی طرح ان کے اور جو ساتھی تھے، سیرت کی کتابوں میں مسعدہ نام آتا ہے کہ مسعدہ بھی مارا گیا، اور ادھر سے صحابہ کرام میں صرف یہی اخرم ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ قصہ ہوا تھا۔ تو یہ 30 چادریں پھینکی، وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور لوگ آئے، لوگ سے مراد صحابہ کرام،
500 یا 700 کی نفری لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تھے. فقلت یا نبی اللہ قد حمیت القوم الماء، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے قوم کو پانی پینے نہیں دیا. قوم سے مراد وہی فزاری لوگ. وہم عطاش، اور وہ ہیں پیاسے. فبعث الیہم الساعة، ابھی ان کی طرف آپ بھیجیں لشکر. دوسری روایت میں آیا کہ میرے ساتھ 100 آدمی کر دیں. فقال یا ابن الاقوع، حضور نے فرمایا اے اقوع کے بیٹے، ملکتا فسجح، جب تو ان پر قادر بن گیا تو نرمی کر. جب تو ان پر قادر بن گیا یعنی مشرکوں کو تم نے شکست دے دی، وہ بھاگ گئے، تو اب اور تعاقب کر کے پیچھے جانا مصلحت کے خلاف ہے. مصلحت کیا؟ آگے ان کا قبیلہ ہے، غطفانی لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، اگر وہ پلٹ کر حملہ کریں تو نقصان کہیں نہ اٹھانا پڑے. فسجح، تو نرمی کر، اللہ نے تمہیں فتح دے دی، وہ شکست کھا گئے اور تم مالک بن گئے، یعنی تم قادر ہو گئے، تو اب نرمی کر. قال ثم رجعنا، پھر ہم لوٹے. سیرت کی کتابوں میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، صلاۃ الخوف بھی وہاں پڑی، 5 دن قیام کیا، صلاۃ الخوف بھی وہاں پر پڑی، اور پھر مدینہ طیبہ واپس آئے. ثم رجعنا، پھر ہم لوٹے یعنی مدینہ طیبہ. وَيُرْدِفُنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کیا. حضرت سلمہ ابن الاقوع اب واپس ہوئے تو واپسی میں قابل رشک مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کہ حضور کی سواری پر سوار، تو روح رواں تھے ہی یہ، اس لیے حضور نے ان کو سوار کیا اپنی سواری پر. حتی دخلنا المدینہ، یہاں تک کہ ہم داخل ہوئے مدینہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر جملہ ارشاد فرمایا، خیر فرساننا قتادہ و خیر رجالنا سلمہ، ہمارے شاہ سواروں میں سب سے بہترین شاہ سوار قتادہ ہیں، اور ہمارے پیدل چلنے والوں میں سب سے بہترین حضرت سلمہ ہیں. تو سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ عنہ نے ہی یہ مہم سر کی، اور ابو قتادہ نے ہی اپنے اس ساتھی کا بدلہ لیا، اخرم کا بدلہ لیا، جس کو قتل کر دیا تھا ڈکیت نے. اس ڈکیت کو مارنے والے ابو قتادہ ہی تو تھے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، سلمہ ابن الاقوع کو، مال غنیمت میں سے جو حصہ دیا وہ گھوڑ سوار کا بھی اور پیدل کا بھی. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس لیے زیادہ حصہ دیا کہ اصل مہم تو سر کرنے والے تھے ہی یہ. تو چلو یہ واقعہ غزوہ ذی قرد اللہ کے فضل سے ہو ہی گیا. آگے ہے غزوہ خیبر، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کو آئندہ نشست میں
آیا سمجھ میں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.